کہ زمان پارک میں گھسنے کی حامی بھرنے سے انکار کر دیا. یہ بھی خبر آئی ہے اور کچھ لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ کسی بھی افسر نے زمان پارک کے اندر گھسنے کا جو رسک ہے وہ لینے سے انکار کر دیا ہے. کیونکہ دیکھیں کارکن وہاں پہ پہنچیں گے اور وہاں پہ خدا نخواستہ خون خرابہ ہو سکتا ہے. میں نے کارکنوں کو دیکھا ہے وہ کتنے زیادہ جذبات میں تھے. وہ بغیر کسی وجہ کے تو عمران خان کو گرفتار ہونے نہیں دیں گے اور وہ وہاں پہ ریزسٹ کریں گے. لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئیں, خدا نخواستہ اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا خمیازہ پورے ملک کو بھگتنا پڑے گا. فواد چودھری صاحب نے سیدھا سیدھا دھمکایا اور وارن کیا اور اس کے بعد چیلنج بھی کیا کہ آؤ عمران خان زمان پارک میں ہے, آ کر اسے گرفتار کر کے دکھاؤ. عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ اس حکومت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت ان سے سنبھلی نہیں ہے اور تازہ خبر کے مطابق اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف کو منانے میں یا اسے قائل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کی مدد طلب کر لی ہے کہ جناب اب آپ آئیں بیچ میں اور آگے ترلا منت کریں اور ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے لے کر دیں. لیکن آئی ایم ایف کی وہ جو 4 شرائط ہیں ان کو اگر فوری طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے تو اس پورے سال میں بھی اسحاق ڈار صاحب اور ان کی پارٹی, نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کسی بھی الیکشن کے اندر نہیں جا سکتے اور کسی بھی الیکشن میں عمران خان کا یا مخالفین کا سامنا نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا ریزن ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی بات ماننا مجبوری ہے اور ماننے کی صورت میں الیکشن جیتنا ناممکن ہے. یہاں پہ آ کر پھنس گئی ہے پی ایم ایل این. اب اگر وہ مانتے ہیں تو انہیں اسٹیبلشمنٹ سے ایک گارنٹی چاہیے. وہ یہ چاہیے کہ اس سال کم سے کم انتخابات نہیں ہوں گے. آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ 2023 میں انتخابات نہیں ہوں گے تو ہم آئی ایم ایف کی شرائط مان لیتے ہیں. اور اگر گارنٹی نہیں ملتی تو ہم آئی ایم ایف کی شرائط مان کے اپنی سیاسی خودکشی کیسے کر دیں. لیکن یہ کڑوا گھونٹ ان کو پینا پڑے گا. اس کی ایک وجہ ہے. کڑوا گھونٹ ان کو اس لیے پینا پڑے گا کہ پاکستان کو اس حال میں پہنچانے کے لیے بھی ذمہ دار یہی لوگ ہیں. اکانومی کا بیڑا غرق انہوں نے کیا اور اب ملک کو بچانے کے لیے جو فیصلے ہیں وہ بھی انہی کو کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اکانومی کا بیڑا غرق کر دیں اور اس کے بعد اگلی حکومت کو کہیں کہ اب آ کر آپ سارا بوجھ ہمارا بھی اپنے کندھوں پر اٹھائیں اور عوام کی گالیاں کھائیں. یہ سارا کچھ انہی کو کرنا پڑے گا اور بہت بدمزہ ہو چکے ہیں اس وقت نواز شریف صاحب بھی, شہباز شریف صاحب بھی, اسحاق ڈار صاحب بھی. اور آنے والے دنوں میں آپ کو ان کا چڑچڑا پن بڑی شدت کے ساتھ نظر آئے گا. شہباز شریف صاحب نے اعتماد کے ووٹ والا جو ایک خطرہ تھا وہ فی الحال کچھ حد تک ٹال لیا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے 20 منحرف اراکین اپنی پارلیمانی پارٹی بنا کر بنی ہوئی ہے ان کی, وہ وہاں سے ووٹ شہباز شریف کو دے سکتے ہیں. تو اس سے شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں لیکن اگر عدالت میں پاکستان تحریک انصاف جاتی ہے تو وہاں مشکلات ہوں گی. اور اگر 2 صوبائی اسمبلیوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اور محسن نقوی جیسی ایک بلیسنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتی ہے, بلیسنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی جو بھی کریں گے اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا کیونکہ جب آپ سامنے لا کر مخالف کھڑا کرتے ہیں تو ایک ریئیکٹیو پولیٹیکل پارٹی جو ریئیکشن دینے کے لیے بنی ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہے اور یہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر بھی آئے گا. بہرحال آج رات کی اس ایپیسوڈ کے بعد جب عمران خان صاحب کو لاہور سے گرفتار کرنے کی کوئی سازش تیار کرنے کی مبینہ طور پہ کوشش کی جا رہی تھی یا چیک کیا گیا ہے کہ کارکن کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اور کارکنوں نے رسپونڈ کر کے دکھایا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں بھی ایک مومنٹم مل جائے گا. اور ہوگا یہ کہ کل سے آپ دیکھیں گے کہ زمان پارک کے باہر کیمپس لگ جائیں گے, نوجوان آ جائیں گے, جیسے وہ بنی گالا کے باہر بیٹھتے تھے ڈنڈے ہتھوڑے لے کر, وہ ویسے ہی کل سے زمان پارک کے باہر بھی بیٹھنا شروع کر دیں گے اور کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے پورے پاکستان سے پہنچ جائیں گے اور یہاں ڈیرے لگا لیں گے عمران خان صاحب کے گھر کے باہر. تو وہ جو ایک مومنٹم بنتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا, وہ اس طرح کے حربے اور اس طرح کی غلطیاں جو ہیں پی ڈی ایم کی وہ خود بخود پاکستان تحریک انصاف کا بنا دیتی ہیں اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی اسی پارٹی کو ہوتا ہے جس کے خلاف کارروائی کرنے کا یا تو سوچا جا رہا ہوتا ہے یا کارروائی کی جا رہی ہوتی ہے. یہاں ایک خبر اور میں آخر میں شامل کر دوں کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ عام انتخابات کے لیے ہم تیار ہیں. اب صرف حکومت کی جانب سے ایک عجیب و غریب چیز ہے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ایک نئی مردم شماری, پھر نئی حلقہ بندیاں, پھر الیکشن. تو یہ تو 1 سال اور نہیں ہوتے. لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو موجودہ سسٹم ہے اس کے تحت انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں
اور یہ ان کے اندر سے خبر نکلی ہے جس کے اندر انہوں نے ایک اجلاس کیا تھا چیف الیکشن کمشنر کے زیر صدارت، اور وہاں پہ بریفنگ دی گئی ہے کہ پوری طرح سے تیار ہیں، اور نگران حکومتیں کبھی بھی 120 دن سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتی۔ 90 دن کے اندر انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، اگلے 15 دن کے اندر اندر اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن ہوگا، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر اجلاس، اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر نئے قائد ایوان کا انتخاب ہو جائے گا۔ تو 90 دن کے اندر انتخابات کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور اس کے بعد اگلے ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ قائد ایوان، وزیر اعظم ہو یا چاہے وزیر اعلیٰ ہو، اس کا انتخاب ہو جاتا ہے ایسی صورت میں جب اسمبلیاں تحلیل کی جائیں۔ تو یہ آئینی نقطہ نظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔